roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے ایگزام سے پہلے 16 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے تھے فقہ کے بارے میں. نماز کیسے پڑھنا ہے, دعا کیا ہے, کیا کیا نواقض وضو ہے, نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے, وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے, اور اسی طرح کے ہم نے 16 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے تھے. تو ہم ایگزام بعد اب شروع کرنے جا رہے ہیں 17 چیپٹر. 17واں چیپٹر ہے نماز کی شرطیں. نماز کی شرطیں تو ہم نے پہلے ہی بتائی تھی کہ نماز کی جو ہے 6 شرطیں ہوتی ہیں. فرض اور شرط میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرض نماز میں داخل ہوتے ہیں اور شرط جو ہے نماز سے خارج ہوتی ہے, یعنی نماز میں نہیں ہوتے. فرض کی مثال جیسے تکبیر کرنا, ثنا اور رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اس طرح یہ فرض ہے جو نماز میں شامل ہے. اور شرط کا جو اگزامپل ہے, شرط جیسے جگہ صاف ہونا, بدن صاف ہونا, کپڑے صاف ہونا, قبلے کی طرف منہ ہونا, نیت ہونا, یہ سب کیا ہے؟ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ نماز میں شامل نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے ہے. تو آپ کو فرض اور شرط میں سمجھ میں آ گیا فرق کیا ہے. فرض جو ہے نماز میں شامل ہے, شرط جو ہے نماز میں شامل نہیں ہے. تو اسی طرح 6 شرطوں میں سے ایک شرط ہے طہارت. طہارت کسے کہتے ہیں؟ نماز کی شرط ہے طہارت, صفائی. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی شرط ہے. آئیے چیپٹر شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 17, نماز کی شرط ہے طہارت. پہلی شرط کیا؟ طہارت. شرائط نماز میں پہلی شرط طہارت ہے, یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر اور نجاست سے پاک ہونا. حدث اکبر اور حدث اصغر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو. حدث اصغر یعنی چھوٹی گندگی, جیسے کسی کیچڑ کا, جیسے ہم چل رہے ہیں تو چھینٹے آ جاتے ہیں کپڑے, یا تو بدن پہ چھینٹے آ جاتے ہیں, ہاتھ پیر پہ چھینٹے آ جاتے ہیں, یا تو کیا ہوتا ہے کچھ اسی طرح کے جو دھول ہے, یہ سب یہ حدث اصغر ہے. حدث اکبر جیسے پیشاب پخانا, تو یہ سب حدث اکبر ہے. تو ان سب چیزوں سے پاک ہونا, سمجھے. طہارت مطلب ان سب چیزوں سے صفائی. طہارت مطلب صفائی کو بولتے ہیں, کلین کو بولتے ہیں, انگلش میں کلین کہتے ہیں, تو صفائی بولتے ہیں. اس لیے نمازی کو ضروری ہے کہ اس کا بدن, کپڑا, نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں سے پاک ہو. ٹھیک ہے, یعنی کپڑا, جگہ, اس کا بدن, تینوں چیز گندگی سے صاف ہونا ہے. اس لیے مسجد میں کیا کرتے ہیں ہم, ایک دم ہاتھ پیر اچھے دھو کے جاتے ہیں, وضو کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, تو اس لیے صاف صفائی کے ساتھ جانا چاہیے. نجاست سے پاک ہونے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے ہم نجاست کے بارے میں ذرا بتاتے ہیں. یعنی اس سے ہم کیسے پاک ہوں گے, کس طرح سے ہم صفائی حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہم پاک ہو سکتے ہیں, اس سے جاننے سے پہلے کیا ہے, ہمیں جاننا چاہیے کہ گندگی کیا ہے, نجاست کیا ہے, وہ پہلے جانیں گے, اس کے بعد اس کے پاک ہونے کا طریقہ. ٹھیک ہے, مشق ہے, مشق آپ کو کرنی ہے. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نماز کی پہلی شرط کیا ہے. نماز کی پہلی شرط طہارت ہے. طہارت میں کیا کیا ضروری ہے؟ طہارت میں کپڑا, بدن, جگہ, یہ سب چیزوں کو پاک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سبق نمبر 17. اب ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 18. ٹھیک ہے, نجاست کی اقسام. نجاست کی کتنی قسمیں ہیں, نجاست کی کتنی قسمیں ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نجاست کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, نجاست غلیظہ, نجاست خفیفہ. دونوں کے بارے میں ہم نیچے بتائیں گے, ابھی نام جان لیجیے. اگر ناپاکی سخت ہو وہ نجاست غلیظہ, اگر ہلکی ہو تو نجاست خفیفہ. یعنی ناپاکی جو ہے اگر سخت ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو غلیظہ کہیں گے, اور ہلکی ہو, ایک دم دکھنے میں نہ آئے, تو اس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے. تو جیسے نجاست غلیظہ کی مثال دے رہے ہیں, آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون, آدمی کا پیشاب اور پخانا, جانوروں کا پخانا, مردار کی کھال و گوشت, مردار مطلب مرا ہوا, کتا کا پاخانہ و پیشاب, سور اور شراب جیسی نشاور چیزیں, یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سخت ہیں اور نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. نجاست خفیفہ کی مثالیں ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان جانوروں کا گوشت جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, ان سب کا پیشاب, وہ سب کیا کہلاتا ہے؟ نجاست غلیظہ کہلاتا ہے.
غلیظہ کہلاتا ہے؟ نہیں، نجاست خفیفہ کہلاتا ہے۔ نجاست غلیظہ جیسے مردار کا چمڑی، مرے ہوئے کی چمڑی، گوشت یا تو بہتا ہوا خون، یہ سب غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، سخت نجاست ہے۔ اور نجاست خفیفہ جیسے جانوروں کا پیشاب جو جانور کھائے جاتے ہوں، جیسے گائے اور اسی طرح بھینس وغیرہ، بھینس بھی کھاتے ہیں، بکرا، یہ سب کا پیشاب جو ہے نجاست خفیفہ کہلاتا ہے۔ پرندوں کا پخانہ، چل رہے ہیں، کسی کوے نے کچھ پخانہ کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا، تو اس کو خفیفہ کہیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پورا کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو ہم اس سے پاک کیسے ہوں گے وہ بعد میں بتائیں گے، ابھی نجاست کے بارے میں۔ گھوڑے کا پیشاب وغیرہ، یہ سب کے نجاست خفیفہ ہے۔ اور اس کا اور تفصیل دے رہے ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ایک درہم کی مقدار ہو، ایک درہم مطلب ایک کوائن بولتے ہیں، اس کی مقدار ہو تو معاف ہے، یعنی نمازی کی مطلب ایک کوائن سے کم ہو، اس کے بدن پر اتنا سا لگ گیا، چھوٹا سا داغ جیسا لگ گیا، تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تحریمی یعنی حرام کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ اگر اسے پتہ ہے کہ اس کے بدن میں ٹوائلٹ ہے، جیسے شراب ہے اس کے بدن پہ لگی ہوئی، یا تو خون لگا ہوا ہے ایک کوائن سے زیادہ، درہم مطلب سعودی کوائن کو بولتے ہیں، تو اس سے زیادہ لگا ہوا ہے، تو اسے اگر پتہ ہے کہ یہ کس سے زیادہ ہے، ایک کوائن سے زیادہ ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے حکم پر چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ کیا ہے، وہ اس کو کیا کرنا ہے؟ بدل دینا ہے، جلدی سے جا کے چینج کرنا ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے بدن کے عضو میں لگی ہو، اگر اس کا چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ یعنی نجاست خفیفہ کیا ہے؟ جیسے بکرے کا پیشاب، اگر ہمارا بدن جو ہمارا کپڑا ہے اس کا چوتھائی حصہ یعنی زیادہ تر حصہ اس میں بھیگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ تر حصہ اس میں بھیگا ہوا ہے، اور اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، بلکہ کیا ہونا ہے؟ اس کا زیادہ تر حصہ نہیں بھیگنا ہے، کچھ حصہ بھیگنا ہے۔ چوتھائی مطلب کہتے ہیں کہ 1/4، چوتھائی 1/4، 3/4 کو بولتے ہیں چوتھائی حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 4 حصوں کے بنائیں، ایک کے 4 حصے بنائیں، ٹھیک ہے، تو ایک کے 4 حصوں میں سے زیادہ تر حصے جس میں بھیگے ہوئے ہیں، تو اگر اسے کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کپڑا بدل دینا ہے۔ اگر زیادہ تر حصہ بھیگا ہوا، تھوڑا سا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو صاف کر لینا ہے، پانی سے چلے گا، ٹھیک ہے۔ آج کا ہم نے چیپٹر بہت اچھے سے پڑھا کہ نجاست کی کتنی قسمیں، 2 قسمیں ہیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ یعنی سخت نجاست کو کہتے ہیں، خفیفہ یعنی ہلکی نجاست غلیظہ و خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو نماز نہ ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ اگر چوتھائی حصہ اس کا نجاست خفیفہ سے بھیگا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہ ہوگی، اگر چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 2 چیپٹر پڑھے، چیپٹر 16 اور 17 اور 18، تو اس کو اچھے سے آپ دھیان رکھنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔